अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो सिंध टीवी न्यूज़ जो प्रोग्राम राजधानी टाइम ऐं मां आहियां तव्हांजो मेज़बान नज़ीर जान। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में चूंडियुनि जो पहिरियों मरहलो त मुकमिल थी चुको, पर उन पहिरें मरहले खां पोइ ख़ासि तौर ते हुकूमत ऐं हुकूमत जी इतिहादी पार्टी जेके हिक ॿिए खे सपोर्ट कंदा आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं मुस्लिम लीग नून जी क़यादत तरफ़ां हिक ॿिए ख़िलाफ़ु न सिर्फ़ु बयानबाज़ी कई पई वञे, पर हिक ॿिए ख़िलाफ़ु संगीन क़िस्म जा जेके इल्ज़ाम आहिनि उहे बि जेके आहिनि सो हिक ॿिए ते हया विया आहिनि। इहो इतिहाद हाणे मुस्तक़बिल में बरक़रार रहंदो या जेको आहे सो हुकूमत ऐं पीपल्स पार्टी जो जेको इतिहाद ठहियलु हो, जेको हिन वक़्त ताईं त अञा क़ाइमु आहे, छा इहो मुस्तक़बिल में अॻिते हली सघंदो या इतिहाद में चइजे त ॾार पइजी चुका आहिनि। इन सां गॾोगॾु अॼु इहा बि सिंध टीवी न्यूज़ जे नाज़रीन खे असां अपडेट कंदासीं त ख़ासि तौर ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं मुस्लिम लीग नून जी क़यादत ऐं अॻुवाणनि तरफ़ां जेके हिक ॿिए ख़िलाफ़ु बयानबाज़ी कई वई ऐं संगीन इल्ज़ाम हया विया, उनखां पोइ अॼु जेको आहे सो मुज़फ़राबाद में आज़ाद कश्मीर जे वज़ीर आज़म फैसल राठौड़ जी क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे वफ़दनि जे विच में अहम जेको आहे सो मुलाक़ात थी आहे। उन मुलाक़ात में केरु केरु शामिलु आहे? मुस्लिम लीग नून जे तरफ़ां वज़ीर आज़म जो सियासी मामलनि बाबति सलाहकार राणा सनाउल्लाह ऐं मुस्लिम लीग नून जो अहम अॻुवान अमीर मुक़ाम जेको आहे सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे वफ़द सां मुलाक़ात कई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे वफ़द में कमर ज़मान कारा ऐं सैयद नियर हुसैन बुखारी ऐं उन सां गॾोगॾु जेको नदीम अफ़ज़ल चंद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अॻुवान आहे, उन अहम जेको आहे सो मुलाक़ात कई ऐं उन मुलाक़ात दौरान ॿिन्ही पार्टियुनि जे अॻुवाननि इन ॻाल्हि ते इतफ़ाक़ कयो त आज़ाद कश्मीर में जेको 2 अगस्त ते चूंडियुनि जो जेको ॿियो मरहलो हलणु शुरू थींदो, उनखे पुरअमन तरीक़े सां ऐं जमहूरी अंदाज़ सां अॻिते वधाइण जे हवाले सां ऐं हिक ॿिए ख़िलाफ़ु बयानबाज़ी न कई वेंदी ऐं मुस्तक़बिल में बि जेको आहे सो जमहूरियत जे तक़ाज़ा खे आॾो रखंदे हिक ॿिए सां जेके राब्ता आहिनि उहे जेके आहिनि सो बरक़रार रखिया वेंदा। इन सॼी सूरत हाल ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां गॾु आहिनि के तारीफ़ जा मोहताज न आहिनि, सेनेट में हाउसिंग स्टैंडिंग कमेटी जा चेयरमैन बि आहिनि, मुस्लिम लीग नून सां ताल्लुक़ रखनि था, सेनेटर नासिर महमूद भट्ट साहब। बड़ी मेहरबानी नासिर महमूद भट्ट साहब, आपने सिंध टीवी न्यूज़ को टाइम दिया। आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन तो पहला फेज़ तो मुकम्मल हो गया, मगर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आपकी इत्तेहादी भी है और मुस्लिम लीग नून, इनके आपस में जो बयानबाजी थी उसको किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज़ाद कश्मीर की जो इलेक्शन है, मैं पीपल्स पार्टी वाले भाइयों से पूछता हूँ, भाई आपकी हुकूमत है वहाँ 6 महीने से, आप हुकूमत कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर आपका है, AC आपका है, DC आपका है, इंतज़ामिया आपके पास है। अगर आप इलेक्शन आ रहे हैं तो मान जाए कि इलेक्शन आप हार गए हैं, लोगों ने आपको वोट नहीं दिया। आपके तो वहाँ वीडियो चलती रही कि वो कोई थैलों में वोटें भी ले जाते हुए पकड़े गए, ठीक है। अगर आप देखें, चेक करें तो उनको ये मानना चाहिए कि भाई इलेक्शन हार गए। अभी तो 13 सीटों पे इलेक्शन हुआ है, अभी इलेक्शन हो रहता है। आप वो सेकंड फेज़ है, थर्ड फेज़ है उसका, और जिस तरह की बातें कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले कि भाई आपको अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात है, इलेक्शन कमीशन आज़ाद है, उसके पास आप जाएँ। सीटें आप हार गए, अब आपको 4 मिली, हमें 9 मिली है। जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि बाकी जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, वोटर इनको बाकी वोट भी नहीं देंगे, इनको वोट, इसीलिए इनको ये परेशानी है। तो ये इनको नहीं करना चाहिए। अपने सिंध की हालत देख लें, वो मरीम साहबा ने अगर जाके वहाँ कहा कि अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत यहाँ आई आज़ाद कश्मीर में, तो हम जैसे पंजाब में इतने अच्छे काम हो रहे हैं, हम वहाँ भी यही काम करेंगे आपके आज़ाद कश्मीर में भी। तो आप क्या मिसाल दे सकते हैं? पीपल्स पार्टी वाले कह सकते हैं कि अगर हमें वोट दे तो हम आपको सिंध जैसा वो बना के दे देंगे, वहाँ खंडरात हैं, जिस तरह वो मेन होल से वो कभी अल्लाह ना करे बच्चे भी गिर जाते हैं, बारिश होती है तो पानी खड़ा रहता है। तो ये चीज़ 15 साल से हुकूमत है उनकी सिंध में, तो क्या कर रहे हैं वो वहाँ? उनको चाहिए कि उस पर तवज्जो दें, लेकिन पीपल्स पार्टी वाले जो है उनके उसा ख़ता हो गए हैं और इस तरह की जो बातें करते हैं उनको नहीं करनी चाहिए। सर, आज़ाद कश्मीर में 9 सीटें आपको मिली, 4 सीटें पीपल्स पार्टी को, दूसरा फेज़ 2 अगस्त को शुरू होगा। आप क्या समझते हैं कि ये सियासी तौर पे एक प्रेशर भी डेवलपमेंट करना है कि 2 अगस्त को अगर इलेक्शन हो तो वो फिर सीटें कुछ ज़्यादा हमें मिले पीपल्स पार्टी की तरफ से, या जो है ना पीपल्स पार्टी की तरफ से जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मियां नवाज शरीफ के बारे में कहा, या जो है ना पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पे जो सवालात उठाए, तो उस पर क्या? देखें, जो 2 अगस्त को इलेक्शन होगा तो वो इलेक्शन कारकर्दगी है ना, जो कुछ ये इस तरह के बयानात दे रहे हैं
یہ کہتے ہیں جی میاں صاحب نے کہا میں کشمیری ہوں، بھائی وہ کشمیری ہیں، ان کے والد صاحب بھی کشمیری ہیں، مریم صاحبہ کے والد صاحب کشمیری، ان کے دادا کشمیری، تو یہ تو ہے، تو اگر کشمیری اپنے قائد میاں نواز شریف صاحب کو پسند کرتے ہیں، میاں صاحب وہاں خود گئے جلسے کیے، تو اگر وہ ان کو ووٹ دیتے ہیں تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت کرنی چاہیے وہ کشمیری بن گئے، ہماری کشمیری، اب آپ آ کے بن جاؤ کشمیری، آپ تو کشمیری نہیں ہو نا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں اس طرح کی کوئی بات کرنی چاہیے، اگر ہم نے کی ہے تو ہم تھے میاں صاحب، آپ اگر ووٹ کی کارکردگی پہ جائیں گے، جیسے آپ کے پاس سندھ ہے 15 سال سے، وہاں جس طرح کے حالات ہیں، تو ہم نے جو کہا نا کہ ہم پنجاب میں ایسے حالات جیسے دیکھیں کہ اتنا اچھا کام کر رہی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ، تو ہم نے یہ کہا کہ بھئی ہم جب حکومت آئے گی تو ہم ایسے کام کریں گے، روڈ بنائیں گے۔ دیکھیں نا نواز، اگر پاکستان میں جتنے ادوار میاں نواز شریف صاحب کے ہیں 3 وہ دیکھیں، انہی ادوار میں کام ہوئے ہیں، موٹر وے بنے ہیں، بجلی کا فالٹ ختم ہوا ہے، دہشت گردی ختم ہوئی ہے، کراچی روشنیوں کا شہر بحال ہوا ہے، وہاں دہشت گردی تھی، تو یہ چیزیں تو میاں صاحب نے کی نا، آپ ان کا دور نکال دیں، پیچھے کھنڈرات ہیں سارے جیسے سندھ میں ہو رہا ہے، تو ان کو کام کرنا چاہیے، اپنی کارکردگی دکھائیں، نہ کہ ہم پہ تنقید کر کے ایک چیز جو ہے اس کو برا بھلا کہہ کے اس سمجھے ہمیں ووٹ ملے گا، تو ایسے نہیں ہوگا۔ پیپلز پارٹی کو دیکھنا چاہیے کہ اگر ان کی کارکردگی اس طرح کی ہے جیسے سندھ میں ہے، تو پھر کشمیر والے ان کو کیسے ووٹ دیں گے؟ نہیں ووٹ دیے، آپ ایسی باتیں مت کریں کہ آپ الزام تراشی شروع کر دیں، آپ ایسا کرتے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے تھا کہ جو اگلا فیس آ رہا ہے اس طرح کی مثبت باتیں کرتے۔ دیکھیں گلگت بلتستان میں جب ان کو ہم سے ایک یا 2 سیٹیں زیادہ تھیں تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ان کو مبارک دی، تو میں سمجھتا تھا یہ بھی یہی کریں گے، اور مجھے یہ ہے کہ اب پیپلز پارٹی جو ہے اوساں خطا کر بیٹھی ہے، ان کو نظر آ گیا کہ ہم ہاریں گے، یہ 12 سیٹوں پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں وہ 12 سیٹیں جو ہے یہ اب جو تھی نا ایکشن کمیٹی، اس نے بھی یہ کہا تھا کہ 12 سیٹیں ختم ہوں، اور پھر سپریم کورٹ آزاد کشمیر نے کہا کہ یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ جو ہمارے تھے امیر مقام جو کشمیر کے وزیر تھے، وہ ان کے ساتھ بیٹھے، انہوں نے کہا یہ باقی مطالبات ہم آپ کے مان رہے ہیں، یہ مطالبہ نہ پورا ہو سکتا ہے نہ یہ قانون اجازت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا جب الیکشن کا ٹائم آئے گا آپ الیکشن لڑیں، ایکشن کمیٹی والے، اگر ان کے پاس تعداد زیادہ آئے گی، اپنی ان کو اگر اسمبلی میں ان کی اکثریت ہوگی تو بل پاس کر کے سیٹیں ختم کریں، کم کریں، جو بھی کریں۔ تو بلاول صاحب کو ایسی بات اس ایکشن کمیٹی کی بات کی حمایت نہیں کرنی چاہیے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ 12 سیٹیں ختم۔ سر پیپلز پارٹی مفاہمت پہ یقین رکھتی ہے، مگر آج نواز لیگ نے مفاہمت پہ یقین رکھتے ہوئے مظفر آباد میں رانا ثناء اللہ امیر مقام نے پیپلز پارٹی کے وفد سے ملاقات کی ہے، اور اتفاق کیا ہے کہ جمہوریت کی خاطر، اس ملک کی خاطر، سلامتی کی خاطر، کشمیر عوام کی خاطر جلسے کے دوران اب ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی نہیں کریں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ اتفاق نہیں ہوگا؟ دیکھیں، یہ میرے قائد نے اس جلسے میں بھی کہا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب آپ تنقید کریں لیکن ایک دائرے میں رہ کے کریں، کیونکہ میاں صاحب آپ کو پتہ ہے ان کی اس طرح کی عادت نہیں ہے بات کرنے کی۔ لیکن اگر یہ دیکھیں نا، ہم وفاق میں اکٹھے ہیں، پیپلز پارٹی ہے، ہم ہیں، ایم کیو ایم ہے، ہم اکٹھے ہوئے کہ ملک جس حالت میں پی ٹی آئی والے چھوڑ کے چلے گئے، ہم نے مل کے یہ آپس میں دیکھیں ہمیں پیار ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں، تو ہم سیاسی جماعتوں نے اپنے بیانیے سائٹ پہ کیے، سب سے پہلے پاکستان ہے، پاکستان کو ڈیفالٹ سے چاہے سب نے، میں پیپلز پارٹی کو بھی اپریشیٹ کروں گا، ایم کیو ایم کو، ہم نے مل کے یہ کیا، لیکن وہاں جا کے یہ سارا کچھ بھول کے پتہ نہیں یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے۔ ان کو چاہیے کہ دیکھیں ہم وفاق میں اکٹھے ہیں، صدر پاکستان ان کا ہے، چیئرمین سینٹ ان کا ہے، گورنر ان کے ہیں 2، تو وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، کیوں کہ ہم نے پاکستان کو بہتر کرنا ہے، دہشت گردی ختم ہونی چاہیے، اس کے لیے ہم سب اکٹھے ہیں، اور اس طرح کے بیانات دے کے تو آزاد کشمیر میں مزید حالات خراب کرنا چاہتے ہیں بلاول بھٹو، تو پتہ نہیں ایسے کیوں کر رہے ہیں۔ سابقہ وزیر اعظم راجہ پردیشنم نے کل پریس کانفرنس بھی کی اور ثبوت بھی رکھیں اور کہا کہ ہم پارٹی کا اجلاس طلب کریں گے، مشاورت کریں گے کہ مسلم لیگ نون سے وفاقی حکومت کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ پیپلز پارٹی ساتھ چھوڑتی ہے مسلم لیگ نون کی، تو کیا مسلم لیگ نون اپنی وفاقی حکومت بچا سکے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے اگر اس طرح کا اگر وہ فیصلہ، میں نہیں سمجھتا کہ اگر وہ اس طرح کی کوئی بات کریں گے تو صدر پاکستان
جو ہے اگر وہ اس طرح کی بات کریں گے تو سندھ حکومت بھی ان کی جائے گی. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے اپنی جو انا ہے اس کو چھوڑ دیں. ایسے رکھا ہوا اب دیکھیں آزاد گلگت میں ہم نے ان کو کہا مبارک آپ بنائیں حکومت. اب یہ بلیک میلنگ میں پھر کہوں گا الفاظ کہ یہ اب استعمال نہیں ہوگی. آپ آزاد کشمیر میں الیکشن لڑ رہے ہیں, آپ کی حکومت ہے, اگر آپ کو پھر بھی لوگ ووٹ نہیں دے رہے تو آپ جمہوری طریقہ یہی ہے کہ آپ ایکسیپٹ کرتے کہ بھائی 13 سیٹوں کا یہ فیصلہ ہے, ہم مانتے ہیں. اگلا جو الیکشن ابھی آ رہا ہے 2 دن بعد 3 دن بعد پھر ایک اور الیکشن ہے, کیونکہ 3 سٹیپ میں الیکشن ہو رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو اپنی ہار نظر آ گیا ہے, تو اس لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. کس سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا, کس سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں انصاف دیں, الیکشن کمیشن ہے آپ اس کے پاس جائیں, آپ کی تو حکومت ہے, آپ کی سارا کچھ ہے. تو اگر آپ کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیے تو یہ آپ کشمیر میں جا کے, بلکہ ان کو چاہیے تھا میچورٹی دکھاتے کہ جو اگلا الیکشن آ رہا ہے اس پہ وہ کہتے جی جو فیصلہ ہو گیا ہمیں آئندہ ووٹ دیں, نہ کہ ان کو ووٹ آپ مانگ رہے ہیں آزاد کشمیر سے لوگوں سے, آپ ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, ان کو الزامات لگا رہے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھتا کہ بلاول بھٹو صاحب یہ کیوں کر رہے ہیں. فیض آزاد کشمیر پہلا مرحلہ تو مکمل ہو گیا. دوسرے مرحلے میں آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی پارٹیاں جو ہے نا مفاہمت پہ عمل کرتے ہوئے ایک فراغ دلی کا مظاہرہ کریں گے, جو سیٹیں جو اٹھائے گی پارٹی اس کو تسلیم کریں گے, یا پہلے کی فیز کی طرح رونا شروع ہو نہیں جائے ایسے بالکل نہیں ہوگا. دیکھیں نا, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر سیکنڈ فیز میں دیکھیں ہم نے تو ایک ایگزامپل دی نا کہ ادھر گلگت بلتستان میں ہم نے ایکسیپٹ کیا, پی ایم صاحب نے مبارک دی, تو میں سمجھتا تھا وہ یہاں بھی یہی ہوگا. 13 سیٹوں پہ بلاول صاحب کہتے کہ جی ہم نے بھی کوشش کی, آپ نے بھی کوشش کی, عوام نے جن کو ووٹ دیا آپ کی ایکسپیرینس زیادہ ہے, اگلا الیکشن آئے گا سیکنڈ تھرڈ تو اس میں بھی ہم تو بالکل قانون اور دائرے کے اندر چلیں گے. الیکشن کمیشن سارے انتظامات کر رہا ہے, کشمیر میں ان کی حکومت ہے, تو ہم تو قانون کو فالو کریں گے. کوئی اس طرح کی کوئی حرکت کرے گا, چاہے ہم ہیں چاہے پیپلز پارٹی ہے, تو وہ سامنے آ جاتا ہے. یا آج کل آپ کے پاس پتہ ہے موبائل ہے, ہر چیز سامنے آتی ہے. لیکن جمہوریت کا یہی طرح کہتے ہیں طریقہ کار یہی ہے, اور جمہوریت اسی کا نام ہوتا ہے کہ آپ اپنی ہار کو تسلیم کریں اور دوسرا جو جیتے اس کو مبارکباد دیں. پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن پالیسی پہ کمیشن بنایا جائے, تو اس پہ اعتراض ہوں گے وفاقی حکومت کی طرف سے یا دیکھیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن اگر ساری جماعتیں مل کے بنائیں تو ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن جیسے پاکستان میں الیکشن کمیشن نیا آنا ہے, تو اس کے لیے میں پی ٹی آئی, مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, ہم سب مل کے بیٹھیں, نیا الیکشن کمیشن آئے, نئی ریفارم ہو, اور ایسے حالات ہوں کہ جب پاکستان میں یا کسی جگہ بھی الیکشن اب ہوں گے 5 سال پورے ہونے کے بعد, تو ہم جو بھی فیصلہ اس کو مانیں. اور ایسے ریفارم ہم نہیں کر رہے ہیں, سیاسی جماعتوں نے بیٹھ کے, ہمیں مل بیٹھ کے تو یہ چیزیں کرنی چاہیے, کیونکہ جب آئندہ الیکشن آئے تو ہم ایک دوسرے کی ہار اور جیت کو تسلیم کریں. آپ بھی سینئر سیاستدان ہیں, سینیٹر ہیں, مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں. آزاد کشمیر کے الیکشن میں صرف 2 پارٹیاں نظر آئیں, حالانکہ 268 امیدوار تھے, جس میں مولانا فضل الرحمان کی پارٹی تھی, استحکام پارٹی تھی, وہ تو نظر ہی نہیں آئی. کیا وہ نہیں دیکھیں اب پی ٹی آئی نے سب سے بڑی غلطی کی, میں سے کسی سیاسی جماعت کو بھی بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب انہوں نے گلگت بلتستان میں دیکھا کہ وہ تو کہتے تھے ہمارے جو 25 سال کے نوجوان ہیں سب ہمیں ووٹ دیں گے, تو کیا ہوا, وہاں ایک سیٹ نہیں جیتے یہ پی ٹی آئی والے. یہاں ان کو پتہ چل گیا, اگر آپ دیکھیں تھے 2 دن پہلے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے جو اپنے جتنے ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں ان کے نام کنفرم فائنل کر لیے, 2 دن بعد ہم اناؤنس کریں گے. لیکن 2 دن بعد یہ بھاگ گئے. ان کو پتہ تھا کہ جیسے گلگت بلتستان میں ہمیں شکست ہوئی ہے یہاں مزید زیادہ ہوگی, اس سے بچنے کے لیے انہوں نے بائیکاٹ کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ ان کا ٹھیک نہیں تھا, غلط تھا. آپ بھی ہاؤسنگ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں. پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ ہم نے سندھ میں 21 لاکھ گھر بنائے, پنجاب حکومت نے بنائے. دیکھیں پنجاب حکومت نے اپنا گھر کی اسکیمیں بنا رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. ایک بات میں کہوں کہ 4 صوبے اپنی کارکردگی جب کرتے ہیں تو وہ دکھائیں. ہم دکھاتے ہیں نا, تو پیپلز پارٹی ہے دوسرے کہتے ہیں دیکھو جی غلط ہے. میں کہتا ہوں آپ جو ہم بتا رہے ہیں نا کہ یہ ہم نے کام کیا ہے, ہمارے اگر ویڈیو چلتی ہے کام ہم نے کیا ہے, تو آپ کا کام ہے آ کے, اگر ہم نے نہیں کام کیا تو آپ آ کے بتائیں یہ کام نہیں کیا. آپ اپنی کارکردگی اپنے سندھ میں بتائیں, جو چیزیں آپ کرنا چاہتے ہیں جو ابھی تک کچھ نہیں کیا انہوں نے. دیکھیں نا وہاں بلدیاتی الیکشن بھی تو یہ کس طرح جیتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم سب کو بیٹھ کے ایک بات پہ اتفاق کرنا چاہیے کہ جمہوری نظام سے ہی پاکستان کی ترقی ہے, اور ایک دوسرے کی شکست
اور کہتے ہیں نا جیت کو ہمیں ماننا چاہیے. नाज़रीन वठूं था हिकिड़ी हिते नंढड़ी ब्रेक. वेलकम बैक नाज़रीन. ईअं असां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो नासिर महमूद भट्ट साहब सां जारी रखियो वेठा आहियूं. हाणे वधीक ॻाल्हि ॿोल कयूं था. सर उसके साथ साथ जो अभी भी पीपल्स पार्टी कह रही है कि 4 हलके, माजी में भी पीटीआई के दौर में 4 हलकों की बात हुई, फिर पानामा आ गया और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के बीच में ये मुआहदा तय हुआ था कि 2.5 साल, तो 2.5 साल मियाँ साहब को पूरे हो गए. कहीं ये प्रेशर डालने के लिए पीपल्स पार्टी जलसों में बयानबाजी तो नहीं मेरा नहीं ख्याल कि कोई 2.5 साल की बात हुई थी. देखें, जब इलेक्शन हुआ 2024 का, हमें भी अक्सरियत नहीं मिली, पीटीआई को भी नहीं मिली और पीपल्स पार्टी को भी नहीं. तो हमने पहले पीपल्स पार्टी वाले चले गए, हम उनके पास पीटीआई वालों के पास क्या हुकूमत बनाते हैं, या अगर हमने मिल के हुकूमत बनाई, हमने सामने पाकिस्तान को रखा. जिस तरह के हालात थे, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था, दुनिया कहती थी. मैं कहता हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ पीपल्स पार्टी को भी, एमकेएम को भी, कि हमने मिलकर पाकिस्तान को बचाया. क्योंकि पाकिस्तान है तो हम है, तो हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से निकाला. अब हम जिस तरह के हालात है, देखें वो पाकिस्तान जब पीटीआई का दौर था, जब ये मुसल्लत हुए थे, इनकी क्या थी खारजा पॉलिसी? इनकी खारजा पॉलिसी ये थी कि हमें कोई मुल्क हमसे बात नहीं करता था. अब देखें, अब मैं कहता हूँ इसमें पीपल्स पार्टी भी है, हम हैं, एमक्यूएम है, हमने मिल के हमारी खारजा पॉलिसी देखी है आपने कि दुनिया में मानी, हम मीडिएटर बने. अमेरिका जैसे मुल्क और ईरान की हमने जंग रुकवाई. अमेरिका भी यहाँ आया, ईरान भी आया, बाकी ममालिक में आए. अब हमारा प्राइम मिनिस्टर जहाँ जाता है या हमारा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जहाँ जाते हैं, रेड कारपेट मिलती है. एक वो था कि कहते थे हमें कोई मिस कॉल ही दे दे. तो फ़र्क है. तो हमें मिल के पाकिस्तान को मज़ीद मजबूत करना चाहिए और जमहूरियत में ही पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी है. इसमें कोई शक नहीं कि वज़ीर आज़म ने जो काम किया आलमी लेवल पे, उसे खराज तहसीन पेश करते हैं. ख़ास तौर पे अमेरिका ईरान की जंग की वजह से जो MOU साइन हुआ, अभी फिर सूरत हाल ख़राब है. आप समझते हैं कि पाकिस्तान फिर दोबारा कामयाब हो जाएगा अमेरिका ईरान के बीच में सुलह? बिल्कुल. देखिए, पाकिस्तान की कोशिशें अब उसमें ये कितनी बड़ी बात है कि जंग रुकवा दी. जब जंग रुक जाए तो फिर दोबारा नहीं होती. लेकिन मुझे अमेरिका भी देखे ना, अमेरिका ने अपने उनके अपने सदर जो है उसके अपने कुछ सोच होती है ईरान की. लेकिन एक बात माने कि उन्होंने हमें एक्सेप्ट किया कि हम मीडिएटर हैं. अगर ईरान भी कोई बात करता था तो थ्रू हमारे करता था. ईरान कहता था मुझे अमेरिका पे यकीन नहीं, पाकिस्तान पे यकीन है, हम दोस्त हैं. और एक बात याद रखें कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी. ये देखें ना, ये मेरे ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त. पहले ये जो लोग आए थे वो हम कहते थे ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त बढ़ाएंगे. उन्होंने बढ़ाई तो नहीं, कम की. जब इज़्ज़त बनी है तो इन्होंने ब्लू पासपोर्ट लेना शुरू कर दिया कि उधर KPK में. तो बात ये है कि झूठ ज़्यादा नहीं चलता. मैं इस पे यकीन करता हूँ कि हम सब सियासी जमातों को पाकिस्तान की मजबूती, और अगर कोई ये जब होती है ना कि दहशत गर्दी बाहर से को हमारा हमसाया मुल्क हमारे पाकिस्तान के ऊपर दहशत गर्दी करे, तो हमें एक हो जाना चाहिए, एक यकजा होना चाहिए. जैसे ईरान यकजा हो गया अवाम, तो हमें एक यकजा होकर जवाब देना चाहिए जैसे हमने हिंदुस्तान को जवाब दिया. हम इकट्ठे होंगे, पाकिस्तान है तो हम हैं. पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम सब सियासी जमातों को इकट्ठा होना चाहिए और इसी में पाकिस्तान की भी मजबूती है. और हम अपनी फोर्सेस के साथ खड़े हैं. जब भी कोई दहशत गर्दी हमले होते हैं तो हम बिल्कुल अपनी फोर्सेस के साथ खड़े होने चाहिए. और इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं. हमारी फोर्सेस देखें ना, शहीद होते हैं हमारे फौजी भाई जवान, ठीक है, तो हमें वो रात को जागते हैं, हम सोते हैं, तो हमें फोर्सेस के साथ सुबह शाम खड़े होना चाहिए. जब वो सरहदों पे हिफाजत हमारी करते हैं, हम आराम से सोए होते हैं, तो हमें कोई ऐसा मैसेज नहीं देना चाहिए. हम पूरी दुनिया को मैसेज दें कि पाकिस्तानी कौम इकट्ठी है और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हम यकजा हैं, अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं. वज़ीर आज़म ने कई मरतबा मिस कॉल का इंतज़ार करने वालों से मुज़ाकरात की बात की. क्या आप समझते हैं कि वो अभी संजीदा होंगे? उन्होंने तो 5 अगस्त को फिर तहरीक चलाने का ऐलान किया है, क्या कहें? देखें, आपने मुझे अच्छी बात याद करा दी. ये इनकी गिदड़ की आपको याद होना चाहिए. ईद, छोटी ईद से पहले इन्होंने कहा था कि हम एक कंटेनर निकालेंगे और हमारी एक फ़ोर्स बन रही है, रिहाई फ़ोर्स बन रही है, 1 लाख
جو ہے وہ جو ہمارے جوان ہیں انہوں نے اپنے نام لکھوا دیے، ہم نکلیں گے. چھوٹی عید گئی، بڑی عید گئی، پھر انہوں نے کہا جی ہم کنٹینر لے کے نکل رہے ہیں. بات یہ ہے وہ خود ایک نہیں ہے، ان کے اندر آپ نے دیکھا کتنے دھڑے ہیں. جو بھی کر لیں، اگر وہ کوئی غیر جمہوری طریقہ اختیار کریں گے، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے کوئی نہیں نکل رہے لوگ. اگر ایسا ہوتا تو وہ جب بھی وہ نکلتے ہیں وہ ان کے ہاتھوں میں گنیں ہوتی ہیں، وہ غیر جمہوری طریقہ اختیار کرتے ہیں، پھر لوگ ان کے ساتھ نہیں ہوتے. جہاں ان کو روکا جمہوریت میں، میں کہتا ہوں جی اگر کوئی بندہ احتجاج کر رہا ہے کرنا چاہیے. آپ دیکھیں جب یہ آئے تھے ادھر تو ہم نے ان کو سنگیانی جگہ دے دی تھی کہ یہاں رکیں، انہوں نے کہا نہیں ہم نے جانا ہے آگے. جہاں ہائی کورٹ نے آپ کو منع کیا ریڈ زون ہے وہاں آئے. ان کے ساتھ جو لوگ تھے دہشت گردی، ان کے ساتھ وہ لوگ تھے جو پاکستانی بھی نہیں تھے تو وہ پکڑے بھی گئے. تو اگر یہ جمہوری طریقے سے احتجاج کریں گے کوئی نہیں ان کو روکے گا. جماعت اسلامی احتجاج کرتی ہے جمہوری طریقے سے، ان کو آپ لوگ کو پتہ ہے جگہ دی گئی پنڈی میں لیاقت باغ میں، وہ 3 دن بیٹھے رہے. مولانا صاحب احتجاج کرتے ہیں، ایک پتہ نہیں ٹوٹتا، وہ بھی 4 دن بیٹھے رہتے ہیں. وہ ایک جمہوری طریقہ ہے. ان کا ایک احتجاج بتائیں جو انہوں نے کوئی جمہوری طریقے سے نکالا ہو. یہ جب احتجاج کرتے ہیں آگ لگاتے ہیں، گاڑیاں جلاتے ہیں، پولیس والوں کو زخمی کرتے ہیں، رینجر والوں کو شہید کیا. تو اپنا رویہ چینج کریں. اگر پی ٹی آئی اپنا رویہ چینج نہیں کرے گی، دیکھیں نا انہوں نے جے کیو پہ حملہ کیا، انہوں نے کہا جی ہمیں فوٹیج دکھائیں. وہ یاسمین راشد کون تھی جو کہتی تھی ادھر چلیں ادھر چلیں؟ پھر یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو ان کو کیا کہا گیٹ تک جائیں. بھائی آپ ادھر آئے کیوں؟ ایک مجھے کوئی سیاسی جماعت بتائے پاکستان کی تاریخ میں جس نے جی ایچ کیو پہ یا کور کمانڈر کے گھر جا کے حملہ کیا ہو. تو یہ لوگ ایسے ہیں تو ایسے غیر جمہوری طریقے اختیار کرتے ہیں تو قانون اپنا راستہ لیتا ہے. بلوچستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، کیا کہیں گے؟ بالکل بلوچستان کی صورتحال جو ہے وہ آج سے نہیں کافی عرصے سے خراب ہے. میں چاہتا ہوں کہ بلوچستان کے وہ لوگ جو پہاڑوں پہ چلے گئے ہیں اور اگر وہ واپس آنا چاہتے ہیں، جو بلوچستان جو پاکستانی ہیں اور بلوچی ہیں جو واپس آنا چاہتے ہیں، ان سے ہمیں بات کرنی چاہیے. لیکن وہ لوگ جو پراکسی وار کر کے ہندوستان کے دہشت گرد آ کے بیٹھے ہیں ان سے تو ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے. ان کے ساتھ تو ہمیں ایسے ہی پیش آنا چاہیے جیسے ہے. لیکن بلوچستان میں سیاسی جماعتوں کو سب کو بیٹھ کے تو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے اور بات چیت کے ذریعے ہی سارے مسائل حل ہوتے ہیں. بس یہی ہے. پیپلز پارٹی سے اتحاد قائم رہے گا، برقرار رہے گا، آگے چلیں گے مستقبل؟ میں آپ کو بتاؤں ہم 5 سال پورے کریں گے، یہی اتحاد ہمارا چلے گا. ہم نے پاکستان کی بہتری کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. یہ جو الیکشن ہوتا ہے آج بھی دیکھیں، جب آپ سے کچھ 3 سال بعد جب بھی 5 سال پورے الیکشن ہوگا تو ہم نے دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب ہم اس حد سے آگے نہیں جاتے اور انشاءاللہ وفاق میں رہ کے ہم سیاسی جو اتحادی جماعتیں ساری صدر پاکستان ان کے ہیں نا، وہ ہم نے ان کو ووٹ دیا، انہوں نے ہمیں ووٹ دیا. زرداری صاحب تو خاموش ٹھیک ہے نا. جو وہ تو اب جب یہی بات ہے نا، جب ہم دیکھیں ہم جو ہوتے ہیں کارکن ہوتے ہیں ہم تھوڑے جذباتی ہوتے ہیں، تو جب اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں تو پھر جب بڑے بیٹھیں گے تو بات ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ 5 سال ہم جو اتحادیاں پورے کریں گے پاکستان کی بہتری کے لیے، ہم اکٹھے ہوئے ہیں. الیکشن آئے گا ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گے، جس کو عوام ووٹ دے گا وہ حکومت بنا لے. آزاد کشمیر کا فیز 2 جو الیکشن 2 اگست کو ہوگا پرامن طریقے سے ہوگا؟ پوری کوشش ہے کہ پرامن طریقے سے، اور یہی خواہش ہے. اور اگر کوئی ادھر وہ لوگ جو دہشت گرد ہیں آ گئے تو ان کے ساتھ پھر قانون اپنا راستہ بنائے گا اور ان سے آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سموتھ طریقے سے الیکشن ہونا چاہیے. کوئی اگر بندے اس طرح کے کوئی دہشت گرد چند آ جائیں تو ان کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹ جائے. آخری سوال سر، عمران خان کا مستقبل کیسے دیکھیں؟ عمران خان کا جیسے آیا تھا، جو لوگ لائے تھے، لانے والے بھی جیل میں ہیں. کوئی وہ جو اس کا چیف جسٹس تھا اس وقت ثاقب نثار، آصف سعید کھوسا، آپ کبھی دیکھیں ان کی شکل دیکھی ہے؟ میاں نواز شریف کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا، آج دیکھیں میاں نواز شریف واپس آ گئے. جب بھی میاں صاحب کے خلاف سازش ہوئی، سازش کرنے والے گئے، میاں صاحب واپس. وزیر اعظم ان کا بھائی ہے، بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، میاں نواز شریف ادھر موجود ہے، وہ کدھر ہیں لوگ؟ تو سازشی لوگ جو ہوتے ہیں ان کا انجام برا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو چاہیے تھا جب جی ایچ کیو پہ حملہ کرایا انہوں نے، وہ بندے انہی تھے، پی ٹی آئی کے لوگ تھے. اگر وہ معذرت کر لیتے، معافی مانگ لیتے کہ میں نے اپنی فورسز پہ حملے کرائے، غلط کیا، تو میرا خیال ہے عدالت بھی ان کو کچھ ریلیف دیتی. وہ کہتے ہیں نا کہ جو جن کے خلاف انہوں نے یہ سارا کچھ کیا
وہ بھی ان کو شاید معاف کر دیتے، لیکن وہ مانے ہی نہیں، کہتے ہیں میں ہوں ہی نہیں. تو چیزیں جب آپ جھوٹ پہ زیادہ چلتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی غلطی لیڈر کر لے تو اس کو معافی مانگ لینی چاہیے. معافی مانگنے میں کوئی بری بات نہیں ہوتی. اب عدالتوں نے ان کو سزائیں دی، یہ عدالتوں میں جائیں، ان کی بے گناہی ثابت کریں. آج عدالت عمران کو باہر نکالے تو عوام حکومت کا کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم نے کوئی ایسا سیاسی ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے. یہ جی ایچ کیو ہے 190 ملین ہے، وہ بھی باہر سے آیا تھا. وہ ملک ریاض جو تھا جو آج کل بھاگا ہوا 190 ملین وہ بلیک منی تھی، پکڑی گئی برطانیہ میں، واپس آئی کیونکہ وہ جس ملک کا وہ بندہ تھا وہ تھا پاکستانی ملک ریاض. پیسہ پاکستان کی عوام کا ان کو واپس ملنا تھا. انہوں نے وہ 2 نمبری کر کے ملک ریاض کے اس اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے جس میں سپریم کورٹ نے اس کو جرمانہ کیا تھا. تو اس کے بدلے انہوں نے القادر یونیورسٹی لے لی، وہ فرح گوگی نے پیسے لیے، انگوٹھیاں لیں، وہ کیرٹ لیے. تو یہ جو آپ جب آپ کچھ چیز اس طرح کرتے ہیں تو اس کا جواب آپ کو دینا پڑے. بڑی مہربانی ناصر محمود بٹ صاحب، آپ سن ٹی وی نیوز کو ٹائم دیا. ناظرین تواں ناصر محمود بٹ صاحب جو مسلم لیگ نون سے تعلق رکھے تو سینیٹر آئیں، ہاؤسنگ اسٹینڈنگ کمیٹی جا چیئرمین بہن. संदसि इहो चवणु हो त इलेक्शन में जेको आहे सो जमहूरियत जो हुस्न आहे त हिक ॿिए ख़िलाफ़ु जेको आहे सो तनक़ीद थियणु घुरिजनि, पर उहे जेको आहे सो ज़ातियात में तब्दील न थियणु घुरिजनि. नासिर महमूद भट्ट साहब जो इहो बि चवणो त मुल्क जूं जेके हालतूं आहिनि उनखे आॾो रखंदे करे असां समूरनि खे हिकु प्लेटफॉर्म ते गॾिजी हलणो पवंदो, छो जो पाकिस्तान हूंदो त असां हूंदासीं. पंहिंजे मेज़बान नज़ीर चाण खे ईंदड़ प्रोग्राम ताईं इजाज़त ॾींदा. अल्लाह भाई.